أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں سورہ یوسف کے ساتھ آیت نمبر 36 اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے معاہو اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ، السجنہ قید خانے میں، جیل میں، فتیانی دو نوجوان۔ فتیان جمع ہے کس کی؟ فتن کی۔ فتن ایک نوجوان کو، تو فتیانی دو نوجوان۔ اس آیت سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو گناہ کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی، عزیز مصر کی وائف کی طرف سے بھی، اور دیگر عورتیں بھی اس جرم میں شریک ہوئیں۔ تو تب یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، آیت نمبر 33 کہ اے اللہ، جس گناہ کی مجھے دعوت دے رہی ہیں اس گناہ سے مجھے بچا لے، چاہے مجھے جیل میں جانا پڑے۔ جیل میں جانا، قید خانے میں جانا مجھے گناہ سے زیادہ عزیز ہے۔ گناہ جو ہے میں وہ نہیں کرنا چاہتا یا اللہ، چاہے اس گناہ سے بچنے کی پاداش میں یہ لوگ مجھے قید خانے میں ڈال دیں، قید خانہ بہتر ہے لیکن گناہ نہیں۔ اندازہ کیجیے آپ۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یا اللہ، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں اور میں جہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا سنی، قبول کی، اور ان کی چالوں کو ناکام بنایا، اور ادھر سے حکومت کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب بہتر یہی ہوگا کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ یعنی کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے عزیز مصر کی وائف اور ان لوگوں کی بیویاں بدنام ہو چکی ہیں، اور ان کے مختلف باتیں آگے پیچھے کی جا رہی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ علاج کرتے اپنی بیویوں کا، انہوں نے علاج یہ سوچا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَخَلَ، اور داخل ہوئے معاہو اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ، السجنہ قید خانے میں، فتیانی دو نوجوان۔ قال احدہما، ان میں سے ایک نے کہا، احد ایک، ہما دو، وہ دو، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، انی بے شک میں، ارانی، ارا دیکھ رہا ہوں، نی اپنے آپ کو، کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہ آسرو، کہ میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن، ایک شراب۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی بے شک میں، ارانی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، کہ احملو میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوق رأسی اپنے سر کے اوپر، رأس سر، یہ اپنے سر کے اوپر کیا اٹھائے ہوئے ہوں؟ خبزن، روٹی، تأکل الطیر، پرندے کھا رہے ہیں، منہ، اس سے، ان کے اس روٹی میں سے، نبئ، تو خبر دے، تو بتا، تو آگاہ کر، نہ ہمیں، یہ دونوں نوجوان کس سے کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام سے۔ نبئ، تو بتا، تو آگاہ کر، تو خبر دے، نہ ہمیں، بتأویلہ، اس کی تعبیر کے بارے میں، اس خواب کی تعبیر۔ تعبیر سے مراد یہاں پہ خواب کی تعبیر ہے۔ انا، بے شک ہم، انا اور نہ، انا بے شک، نہ ہم، بے شک ہم، نرا دیکھتے ہیں، کا تجھے، من المحسنین، نیکوکاروں میں سے، احسان کرنے والوں میں سے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں پہنچ چکے ہیں، اور جن دنوں انہیں قید خانے میں ڈالا گیا انہی دنوں دو نوجوان بھی قید خانے میں ڈالے گئے۔ یہ نوجوان کون تھے؟ اہل تفسیر لکھتے ہیں کہ دونوں نوجوان بادشاہ کے خاص لوگ تھے، یعنی کہ خدمت کرنے کے لحاظ سے خاص لوگ تھے۔ ان میں سے ایک شراب نچوڑ کر بادشاہ کو پلایا کرتا تھا۔ شراب نچوڑی جاتی ہے، ظاہر ہے،
یعنی کہ آپ شراب بنائیں گے مثال کے طور پہ انگوروں کی تو انگور نچوڑیں گے، تو ان میں سے ایک ساقی تھا یعنی کہ بادشاہ کو پلانے والا، اور دوسرا جو تھا وہ کیا تھا، وہ بادشاہ کا کھانا تیار کرنے والا۔ تو یہ جو ساقی تھا پلانے والا، اس نے خواب دیکھا اور کہا کہ خواب میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں ایک شراب نچوڑ رہا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اور دوسرے نے کہا، اور وہ تھا بادشاہ کا کھانا تیار کرنے والا، کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پہ روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں اس روٹی میں سے، تو آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ اچھا یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ کئی اہل تفسیر کا یہ خیال ہے کہ حقیقت میں ان کو خواب آیا نہیں تھا، انہوں نے بس یوسف علیہ السلام کو آزمانا چاہا، اپنی طرف سے خواب گڑا اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہیں خواب، یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتائی، اور جب انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمیں تو خواب آیا نہیں تھا، ان کا آیا تھا یا نہیں آیا تھا، اب ہوگا یہی کچھ جو میں نے بتا دیا۔ تو دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، خواب انہیں حقیقتاً آیا تھا، دوسرا موقف یہ کہ انہیں خواب حقیقتاً آیا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں انا نراک من المحسنین، آپ ہمیں خواب کی تعبیر کیوں بتائیں، آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں، کیوں؟ کیونکہ آپ ایک نیکوکار آدمی ہیں۔ یہاں کیا مراد ہے نیکی سے؟ لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، یعنی کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں قید خانے میں کہ آپ سب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، سب کی خدمت کرتے ہیں، اخلاق آپ کا بڑا اعلیٰ ہے، کردار آپ کا بڑا اعلیٰ ہے، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک داعی کا اخلاق اعلیٰ ہونا چاہیے، وہ لوگوں کے کام آنے والا ہو، لوگوں کی خدمت کرنے والا ہو، تب لوگ اس کی بات سنیں گے۔ اور یہ اعتراف اور اقرار کہ یوسف علیہ السلام بڑے نیکوکار ہیں، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، ان کی خدمت کرنے والے ہیں، یہ اعتراف ہمیں اللہ کے نبی کے بارے میں بھی ملے گا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، گھر میں آئے، پریشان تھے، تو سیدہ خدیجہ نے آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے کیا کہا تھا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کی خوبیاں ایسی ہیں۔ کیا خوبیاں گنوائیں؟ کہ آپ ایک تو ہمیشہ سچ کہتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دوسرے نمبر پہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تیسرے نمبر پہ کمزور لوگوں کا بوجھ آپ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اور کسی پہ مصیبت آئے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہی وہ احسان تھا جس کا تذکرہ یہاں پہ بھی ہے۔ اور ایسی خوبیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیان کی تھیں، کس نے؟ ابن دغینہ نے، جو سردار تھا، ایک کافر تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ان کو حوصلہ دیا اور کہا واپس آئیں، میں آپ کو مکہ میں پناہ دیتا ہوں، کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا، آپ کریں اللہ کی عبادت، میں دیکھتا ہوں کون آپ کو ہاتھ لگاتا ہے۔ اور اس وقت کہا تھا کہ آپ جیسا آدمی مکہ چھوڑ کے جائے یہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سچ کہنے والے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے، لوگوں کی مصیبت میں کام آنے والے، غریب اور کمزور لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 37 قال، اس نے کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، لا یأتی، نہیں آئے گا، کما، تم دونوں کے پاس، یعنی کہ ایک ہوتا ہے لفظ کا، وہ ایک کو کہتے ہیں تیرے پاس، ایک ہوتا ہے کم جمع، تم سب کے پاس، ایک ہے کما تم دونوں کے پاس، کیونکہ دو آدمی تھے۔ نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس طعام، وہ کھانا، ترزقانی ہی، یہ صفت ہے طعام کی، وہ کھانا، ترزقانی ہی، جو تمہیں دیا جاتا ہے، ترزقانی، تم دیے جاتے ہو، ہی وہ کھانا، جو کھانا تم دونوں دیے جاتے ہو تمہارے پاس نہیں آئے گا، الا مگر، نبأتو، میں خبر دے دوں گا، میں آگاہ کر دوں گا، کما، تم دونوں کو، بتأویلہ، اس خواب کی تعبیر کے بارے میں، قبل، پہلے اس کے، کہ ان، یہ کہ یاتیہ، وہ آئے، وہ کیا؟ وہ کھانا،
کما تم دونوں کے پاس، ذالکما یہ چیز، اس میں اشارہ یہاں پہ کیا ہے؟ ذا، اصل میں اس میں اشارہ اتنا ہی ہوتا ہے کیا؟ ذا، اور اس کے بعد کما آیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پہ گفتگو سننے والے یوسف علیہ السلام کی دو مرد تھے، اس لیے کیا ہے؟ کما. تو ذالکما، اب کما کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، ذالکما یہ کیا؟ یہ خواب کی تعبیر بتانا. یہ جو ہے مما، یہ اصل میں کیا تھا؟ من اور ما، یہ اس میں سے ہے جو علمنی مجھے سکھایا ہے ربی میرے رب نے. انی بے شک میں نے، ترکتو میں نے چھوڑے رکھا، بے شک میں نے چھوڑے رکھا ہے، ملت قوم ایسے لوگوں کے دین کو، ملت کا معنی یہاں پہ کیا؟ دین. میں نے چھوڑے رکھا ہے ایسے لوگوں کے دین کو، لا یؤمنون باللہ جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. وہی کیسے ہوگا؟ کیونکہ ہم بالآخرہ سے پہلے بھی ہے اور ایک ہم بعد میں بھی ہے، تو بعد والا ہم پہلے ہم کی تاکید ہے، اور یہی یا وہی آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ آیت نمبر 37 یوسف علیہ السلام ان دونوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو کھانا تمہیں ملتا ہے وہ ملنے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے، تو وہ کھانا آنے سے پہلے تمہارے خواب کی تعبیر میں تمہیں بتا دوں گا. ان کو حوصلہ دیا کہ میں تمہارا وقت ضائع نہیں کروں گا اور تمہاری خواہش کا احترام کروں گا، تمہاری درخواست کو قبول کر رہا ہوں اور تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا. لیکن کہا کہ یہ جو ہے خوابوں کی تعبیر، یہ تو کچھ علم ہے ان علوم میں سے جو اللہ نے مجھے دیے ہیں، میرے پاس اللہ کی طرف سے مزید بھی علم ہے. خوابوں کی تعبیر بھی ایک علم اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، دیگر علوم بھی اللہ نے مجھے دیے ہوئے ہیں. اور یہ نہیں کہا کہ میں بڑی شے ہوں، کیا کہا؟ یہ اللہ نے علم دیا ہوا مجھے. نیک لوگ اپنے پاس موجود ہر نعمت کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں. اور اس میں یہ کیا کہا ہے کہ مجھے یہ علم کس نے دیا؟ میرے رب نے. یعنی کہ میں رب کس کو کہتے ہیں؟ خالق مالک سارے امور کی تدبیر کرنے والا، یعنی کہ جو میرے اوپر باقی نعمتوں کی بارش کرنے والا ہے اسی نے یہ نعمت مجھے دی ہے. اچھا، اب نبی کیا کیا کرتے ہیں؟ نبی فوکس کرتے ہیں عقیدے پہ، ایمان پہ، ایمان کی دعوت، توحید کی دعوت. خواب کی تعبیر فی الحال نہیں بتائی اور کہہ دیا کہ کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا، تاکہ اب ان کا دھیان ادھر نہ رہے، ان کو یقین ہو کہ وہ تو بات ابھی معلوم ہو ہی جائے گی. ساتھ ہی عقیدے کی گفتگو شروع کر دی ہے اور کہا ہے کہ میں ان لوگوں کے دین سے دور ہوں جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، آخرت پہ ایمان نہیں لاتے. اس جملے میں دعوت ہے کہ تمہیں بھی اللہ پہ ایمان لانا چاہیے، آخرت پہ ایمان لانا چاہیے. میں ان لوگوں کے دین سے لا تعلق ہوں جن کا اللہ پہ ایمان نہیں، جن کا آخرت پہ ایمان نہیں. اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے پہلے ان کے دین پہ تھے اور اب ان کے دین کو چھوڑ دیا ہے، یہ مطلب بالکل نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ میں ان لوگوں کے دین سے دور ہوں، ان لوگوں کے دین سے دور ہوں جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، آخرت پہ ایمان نہیں لاتے. آیت نمبر 38 واتبعت اور میں نے پیروی کی ہے، ملت آبائی، ملہ کا معنی کیا؟ دین. آبائی میرے باپ دادا، یا کا معنی کیا ہوگا؟ میرے. آبا ابن کی جمع ہے، باپ دادا اوپر تک. آگے ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یہ بدل ہے آبائی سے، تو معنی کیا ہوگا کہ میں نے پیروی کی ہے اپنے باپ دادا کے دین کی، یعنی کہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی علیہم الصلاۃ والسلام. ما کان لنا، نہیں ہے ہمارے لیے، نہیں ہے ہمارے لیے. اچھا، ان نشرک باللہ یہ کانا کا اسم ہو جائے گا
اور لنا سے پہلے ایک لفظ لازمی طور پہ پوشیدہ ہے، مقدر ہے. اب وہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ ما کان جائزا لنا، ما کان صحیحا لنا، ما کان حقا لنا، یعنی کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. کیا جائز نہیں ہے؟ ان یہ کہ نشرک ہم شریک کریں باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ من شیئن کسی بھی چیز کو، کسی بھی چیز کو. یہ اتنی تاکید کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ من زائدہ ہے، من شیئن من کیا ہے؟ زائدہ ہے تاکید کے لیے. تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کریں. ذالک یہ من فضل اللہ علینا، اللہ کے فضل میں سے ہے، علینا ہم پر، وعلی الناس یہ لوگوں پر، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس لوگوں میں سے زیادہ تر، لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے. اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پچھلی آیت کے آخر میں کہا تھا کہ وہ لوگ جن کا اللہ پہ ایمان نہیں، آخرت پہ ایمان نہیں، ان کے دین سے میں لا تعلق ہوں. اور اب اس سوال کا جواب کہ پھر میں کس دین کے اوپر ہوں؟ تو جواب دیا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر ہوں. اور لفظ کیا بولا؟ اتبعت، باپ دادا کے دین کی میں اتباع کرنے والا ہوں، یہ نہیں کہا تقلید کرنے والا ہوں. لفظ کیا ہوا کرتا ہے؟ اتباع. تو میں ان کے دین کی اتباع کرنے والا ہوں. اور باپ دادا کون ہے؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. ان میں سے یعقوب یوسف علیہ السلام کے کیا ہیں؟ والد. اسحاق ان کے کیا ہیں؟ دادا. اور ابراہیم پردادا. ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کریں، کسی بھی چیز کو، من شیئن، یعنی کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم کسی نبی کو بھی شریک کریں. ابراہیم علیہ السلام اپنے پردادا کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے. اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، ہمارے دادا بڑے عظیم تھے، ان کو بھی شریک نہیں کریں گے. اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بھی شریک نہیں کریں گے. کسی قبر کو، کسی درخت کو، کسی پتھر کو، کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہمارے اوپر جو فضل ہے اس کا کچھ حصہ ہے. اللہ کے فضل ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں، اس کا کچھ حصہ ہے. یہ کیا؟ یہ توحید پہ رہنا اور کفر سے دور رہنا، شرک سے دور رہنا. یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے، اور اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے، یہ اس کا کچھ حصہ ہے. اور وہ کیسے ہم دور ہیں؟ اس سے کہ اللہ نے ہمیں نبی بنا دیا ہے. وعلی الناس، اور یہ لوگوں پہ بھی اللہ کا فضل ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے ہمیں نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں. آیت نمبر 39 یا صاحب السجنی، یا کا معنی کیا؟ اے. یہ جو ہے صاحبی، یہ اصل میں لفظ کیا تھا؟ صاحبینی. صاحبینی مضاف، السجن کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ. تو صاحبینی کا مطلب کیا تھا؟ دو ساتھی. اے قید خانے کے دو ساتھیوں. لیکن اضافت کی وجہ سے نون کو گرا دیا گیا، نون کو ڈیلیٹ کر دیا گیا تاکہ تخفیف ہو جائے، اس لفظ کو پڑھنا آسان ہو جائے. اور اس نون کی نشانی موجود ہے یا کے نیچے کسرہ زیر. تو اب معنی کیا ہے؟ اچھا، یہ جو یا ہے اس کا معنی آپ یہ نہیں کریں گے کہ میرے، یہ وہ والی یا نہیں ہے. ہاں جی، یہ یا تو تثنیہ کی ہے، صاحبینی. تو ترجمہ اب کیا ہوگا؟ اے قید خانے کے دو ساتھیوں. ارباب، پہلا حمزہ استفہام کا ہے، کیا؟ ارباب جمع ہے کس کی؟ رب ان کی. متفرقون جدا جدا، الگ الگ. کیا جدا جدا رب خیر بہتر ہیں؟ ام یا اللہ، اللہ الواحد جو تنہا ہے، القہار جو غالب ہے، ان کے سب پہ غالب ہے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا انداز دیکھیے کہ وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں، تو پیار سے گفتگو کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ قید خانے کے میرے ساتھیوں. ایسا لفظ استعمال کرنے سے دوسرے کو محبت کا پیغام ملتا ہے کہ یہ آدمی ہمیں اپنا سمجھتا ہے. تو کہا اے قید خانے کے میرے ساتھیوں، آپ یہ بتائیں
کہ جدا جدا رب ہوں یہ بہتر ہے کہ ایک ہی رب ہو جو سب پہ غالب ہے، جس کا سب پہ آرڈر چلتا ہے، اور انسان کو ایک ہی کا محتاج ہونا پڑے؟ یہ نہیں کہ بیٹا لینے کے لیے اس سے رجوع کریں، رزق لینے کے لیے اس سے رجوع کریں، صحت لینے کے لیے اس سے رجوع کریں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ باپ کا رب الگ ہو، بیٹے کا الگ ہو، بیوی کا الگ ہو۔ تو آپ لوگ بتائیں کہ کیا یہ دین بہتر ہے جس میں کئی رب ہوتے ہیں، یا یہ دین بہتر ہے کہ اللہ ایک ہے اور اسی لیے کائنات کا نظام ٹھیک چل رہا ہے کیونکہ ایک ہے رب؟ آیت نمبر 40 ما نہیں تعبدون تم عبادت کرتے، من دون ہی اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ، الا مگر اسماء چند ناموں کی، اسماء اسم کی جمع ہے، چند ناموں کی، سمیتموہا جو تم نے رکھے ہیں، سمیتم تم نے رکھے ہیں، ہاں وہ نام، انتم تم نے، و آباؤکم اور تمہاری باپ دادا نے، ما انزل اللہ اللہ نے نہیں نازل کی، نہیں اتاری، بہا ان ناموں کے متعلق، من سلطان کسی قسم کی کوئی دلیل، من زائدہ ہے تاکید کے لیے، ہم مانا کیا کریں؟ کسی قسم کی کوئی دلیل۔ ان الحکم الا للہ، یہ نون کے نیچے کسرہ آگے ملانے کی وجہ سے ہے، ورنہ اصل میں کیا لفظ ان، اور ان کا معنی عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر، لیکن یہاں پہ آگے کیا آ گیا؟ الا، تو معنی کیا کریں گے؟ نہیں، نہیں ہے الحکم فیصلہ کرنا، الا مگر، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، للہ دو الفاظ ہیں، لام اور اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، امارا اس نے حکم دیا، کس نے؟ اللہ نے، اللہ اصل میں کیا؟ ان اور لا، یہ کہ لا تعبدو تم عبادت نہ کرو، الا مگر ایاہو اسی کی، ان کے اللہ کی، ذالک الدین القیم یہی ہے سیدھا دین، یہی حسر پیدا ہو گیا کیونکہ ذالک بھی معرفہ ہے، الدین القیم خبر بھی معرفہ ہے، یہی ہے سیدھا دین، القیم سیدھا، ولیکن لیکن اکثر الناسی لوگوں میں سے زیادہ تر لا یعلمون علم نہیں رکھتے۔ اس آیت کی تفسیر، یوسف علیہ السلام اس آیت میں ان دونوں سے کہہ رہے ہیں، اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی نوٹ کریں، یوسف علیہ السلام نے اہمیت دی ہے کن کو؟ اس آدمی کو جو بادشاہ کا ساقی تھا، اسے مشروب پلایا کرتا تھا، شراب پلایا کرتا تھا، اور دوسرا کون تھا؟ کھانا کھلایا کرتا تھا۔ آج کا عالم دین، آج کا داعی کیا ان عام لوگوں کو اہمیت دیتا ہے؟ یعنی کہ وہ سمجھتا ہے کہ میری دعوت کن میں ہونی چاہیے؟ اوپر کے طبقے میں۔ ایک ایک آدمی کو غنیمت جانے توحید کی دعوت دینے کے لیے اور عقیدے کی اصلاح کے لیے۔ کیسے یوسف علیہ السلام ان کو لے کر بیٹھ گئے، یہ نہیں کہا یہ عام سے آدمی ہے، ان کو میری باتیں کیا سمجھ آئیں گی، کیا میں ان کے ساتھ دماغ اپنا کھپانا ہے، چھوڑیں ان کو، بس ان کو اخلاق کی 4 باتیں بتا دیں بس۔ نہیں 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 نہیں، باقاعدہ عقیدے کا درس دے رہے ہیں، باقاعدہ عقیدے کا توحید کا درس دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ چند نام ہیں جو تم نے خود ہی رکھ لیے ہیں، ان ناموں کے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے، وہ ان کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ خالق نہیں ہیں، وہ کلام کرنے والے نہیں ہیں، وہ کچھ سننے والے نہیں ہیں، وہ تمہارے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے، ان کو کوئی قدرت نہیں ہے۔ تم نے چند پتھروں کو، چند مورتیوں کو، چند بتوں کو رب کا نام دے رکھا ہے اور ان کی عبادت شروع کر دی ہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تمہیں بیٹا چاہیے ہو تو اس کے سے رابطہ قائم کرو، اس کو سجدہ کرو، اس کے نام پہ جانور ذبح کرو، یہ راضی ہو گیا تو مجھ سے رابطہ قائم کرے گا تو میں تمہیں بیٹا دوں گا۔ اللہ نے ایسی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف ایک اللہ کا، یعنی کہ کونی فیصلے۔ کونی فیصلے سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ سورج کے اوپر حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ چاند کے اوپر اللہ کا، ستاروں کے اوپر اللہ کا، اور کونی میرے اور آپ کے اوپر بھی کونی حکم اللہ کا چلتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بیمار ہو جا، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، فوت ہو جا، اسی وقت ہم فوت ہو جاتے ہیں۔ باقی رہ گیا شرعی، تو شرعی حکم بھی اصل میں حق اللہ ہی کا ہے،
شرعی حکم بھی کس کا حق ہے؟ اللہ کا، لیکن اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ میرا حکم ماننا ہے کہ شیطان کا، تو اللہ کا حکم مانیں گے تو کامیاب ہوں گے، شیطان کا مانیں گے تو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ شرعی حکم مثال کے طور پہ نماز پڑھنا، بدکاری کے قریب نہ جانا، سود نہ لینا وغیرہ وغیرہ، تو اللہ کا ہی حکم ہے، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ قرآن کریم پورا پڑھ کر دیکھ لیں، کہیں پہ یہ نہیں آیا کہ اللہ کی عبادت ہوگی اور ساتھ ساتھ اللہ کے فلاں نبی کی بھی عبادت ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اصل نہ سمجھا جائے، تابع سمجھا جائے۔ نہیں، ہمیشہ یہ آتا رہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا دین، توحید، شرک سے دوری، یہ ہے سیدھا دین۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یعنی کہ شرک کی سنگینی کو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کر بیٹھتے ہیں۔ آیت نمبر 41 یا صاحبی السجن، اے قید خانے کے ساتھیوں، اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما، جہاں تک تعلق ہے تم میں سے ایک کا، فیسقی، فا کا معنی کیا؟ تو، یسقی وہ پلائے گا، ربہ اپنے رب کو یعنی کہ اپنے مالک کو یعنی کہ بادشاہ کو، خمرن شراب، وَأَمَّا الْآخَرُ اور جہاں تک تعلق ہے دوسرے کا، فَيُسْلَبُ فا کا معنی تو، یسلب اسے سولی پہ لٹکایا جائے گا، اسے سولی دی جائے گی، فَتَأْكُلُ فا کا معنی تو، تاکلو کھائیں گے، الطَّيْرُ پرندے، من رأسہ اس کے سر میں سے، قُضِیَ فیصلہ کر دیا گیا، الامر اس معاملے کا، الذی فیہ جس میں تستفتیانی جس کے بارے میں تستفتیانی تم دونوں سوال کر رہے تھے، تم پوچھ رہے تھے۔ تستفتیانی یہ بھی دو کے لیے آتا ہے، ایک کے لیے کیا آئے گا؟ تستفتی، اور سین کا معنی کیا؟ طلب کرنا، تم فتویٰ طلب کر رہے تھے، تم خبر طلب کر رہے تھے، معلومات طلب کر رہے تھے، معلومات لینا چاہ رہے تھے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے 41 کی؟ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے جیل کے ساتھیوں، دیکھیں دوسری بار کہہ رہے ہیں اے میرے جیل کے ساتھیوں، خواب کی تعبیر اب یہ ہے، انہوں نے وعدہ کیا تھا نا کہ کھانا آنے سے پہلے پہلے میں خواب کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا۔ پہلے وہ کام کیا جو ان کا تھا، وہ کیا؟ عقیدے کی اصلاح، توحید کا درس، شرک کی سنگینی سے آگاہ کرنا، وہ کام کر لیا۔ اب آخر میں جا کے ان کو بتا رہے ہیں خواب کی تعبیر۔ تو اس سے مجھے اور آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی آدمی آتا ہے، ہم غنیمت جانیں اس کو توحید کی دعوت دینا، یہ انتظار نہ کریں کہ وہ ہم سے مطالبہ کرے گا، وہ کسی اور کام سے آیا ہے۔ ہم کہیں گے 2 منٹ بس بیٹھیں، ابھی بس آپ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، تھوڑی سی گفتگو ذرا اس آیت کے اوپر ہو جائے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لینا چاہیے کس چیز کے بارے میں؟ توحید کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے بارے میں۔ تو اب خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تم میں سے ایک جو ہے وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تو یہ کام کرے گا، حالانکہ پتہ تھا کہ جو ساقی ہے، جو پہلے شراب پلاتا تھا، وہی پلائے گا، لیکن انہوں نے اپنے منہ سے اس کو کوئی دکھ نہیں دیا۔ کس کو؟ دوسرے کو، ان کے کہا کہ جو تم میں سے ایک جو اپنے مالک کو شراب پلائے گا، یہ کہ جیل سے باہر آ جائے گا، رہائی اس کو ملے گی اور دوبارہ بادشاہ کی خدمت کا موقع ملے گا۔ جہاں تک تعلق ہے دوسرے کا، تو اس کو سولی دی جائے گی، یہ نہیں کہا کہ تجھے دی جائے گی، اس کو سولی دی جائے گی، اور پھر ظاہر ہے اس کی لاش پھینک دی جائے گی، اور پرندے آ کر اس کے سر کا گوشت نوچیں گے، یعنی کہ اتنا برا سلوک اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہاں پہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ ان دونوں نے یہاں پہ کہا نہیں جی ہمیں تو کوئی خواب نہیں آیا تھا، ہم تو ایسے مذاق کر رہے تھے آپ کے ساتھ۔ تو یوسف علیہ السلام نے آگے سے کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، مذاق کر رہے تھے یا حقیقت بیان کر رہے تھے؟ اس معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے تھے، یہی کچھ ہوگا، جو میں نے بتا دیا یہی کچھ ہوگا۔ آیت نمبر 42 وقال اور اس نے کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، للذی اس شخص سے، یہ بھی 2 الفاظ ہیں، لام الگ ہے، الذی الگ ہے،
اس شخص کے لیے اس شخص سے کہا ظن جس کے بارے میں انہیں گمان تھا، اور یہاں پہ گمان یقین کے معنی میں ہے، یعنی کہ انہیں یقین تھا. کیا یقین تھا؟ انہو کہ بے شک وہ ناجن نجات پانے والا ہے، رہائی پانے والا ہے، منہما ان دونوں میں سے. کیا کہا اس سے؟ اذکر نی میرا تذکرہ کرنا، اذکر تذکرہ کرنا، نی میرا، عند ربک اپنے مالک کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس. فانساہ فا کا معنی کیا؟ تو انسا بلا دیا، ہو اس آدمی کو، الشیطان شیطان نے کیا بلا دیا؟ ذکر ربہ اپنے رب کے پاس تذکرہ کرنا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کا ذکر تذکرہ کرنا، ربہ اپنے رب کے پاس، اپنے مالک کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس. فلابیسا فا کا معنی کیا؟ تو لابیسا وہ ٹھہرا رہا، کون؟ یوسف علیہ السلام، فی السجن قید میں، بضع سنین کئی سال. اچھا سنین جمع ہے سنتن کی، سنتن ایک سال، سنین کئی. اچھا بضع جو ہے کئی، یہ لفظ بولا جاتا ہے 3 سے لے کے 9 پر، 3 سے لے کے 9 پر. اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا جس کے بارے میں انہیں یقین ہو گیا خواب کی روشنی میں کہ یہ ان میں سے جیل سے نکلے گا، اس سے کہا کہ جب تمہیں رہائی ملے گی اور بادشاہ کے پاس تمہیں جانے کا موقع ملے گا تو بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کرنا. کیا مطلب میرا تذکرہ کرنا؟ بادشاہ کو بتانا کہ مجھے قید خانے میں ایک آدمی ملا ہے جس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے، بلا وجہ اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا، اتنے سالوں سے وہ جیل میں سڑ رہا ہے اور آپ کی بادشاہت میں یہ کام ہو رہا ہے. اور یہاں سے بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اسباب اختیار کرنے کے قائل تھے، یعنی کہ بادشاہ کے کانوں تک یہ خبر پہنچانا یہ سبب ہے، اس سبب کو انہوں نے اختیار کیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ آدمی آگے سے بول گیا ہے. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ. اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جیل کی زندگی، قید خانے کی زندگی اتنی آسان نہیں ہے. یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں گناہ سے بچنے کی خاطر، بدکاری سے بچنے کی خاطر، لیکن اب چاہتے ہیں کہ ان کو رہائی ملے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کرنا. لیکن وہ آدمی بھول گیا تو یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں پھر کئی سال رہنا پڑا. کتنے سال؟ کچھ لوگوں نے کہا ہے 7 سال، کچھ نے کہا ہے 12 سال، اور ہم کہیں گے کہ بضع کا لفظ جو ہے وہ 3 سے 9 پہ بولا جاتا ہے، تو اس سے لگتا ہے 3 سے 9 سالوں کے درمیان وہ رہے. اور یہی قول ہے مفسرین میں سے امام مجاہد کا. آیت نمبر 43 وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، انی بے شک میں، ارا دیکھتا ہوں، 7 سیمن، بقرات ان گائیں، سمان ان موٹی، یاکلہن جن کو کھا رہی ہیں، یاکلو کھا رہی ہیں، ہن جن کو کھا رہی ہیں، 7 گائیں، اجافن دبلی، اجافن جمع ہے اجفا کی، و7 سنبلات، اور میں دیکھتا ہوں 7 سنبلات خوشے، سنبلات جمع ہے سنبلاتن کی، 7 ایسے خوشے خضرن جو سرسبز و شاداب ہیں، وَأُخَرَا اور دوسرے، کچھ دوسرے، یابسات جو کیا ہیں؟ خشک ہیں. یا ایھا الملأ، اے الملأ سردارو، افتو مجھے بتاؤ، افتو بتاؤ، نی مجھے بتاؤ، فی رؤیا میرے خواب کے بارے میں، فی میں رؤیا خواب، یا میرے خواب کے بارے میں بتاؤ، ان اگر کنتم تم ہو، للرؤیا خواب کی، تعبرون تعبیر کرتے. اس ایسے پتہ چلا کہ بادشاہ کو، اور یہاں پہ تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ بادشاہ کا. یوسف علیہ السلام جس کے گھر میں تھے وہ کون تھا؟ وہ بادشاہ نہیں تھا، وہ اہم آدمی تھا، اس کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہوگا، لیکن اس کو کیا کہا گیا؟ عزیز مصر. اور اب یہ ہے بادشاہ نے اپنے دربار میں آ کے کہا، یعنی کہ اپنے وزیروں کو جمع کیا
اور جن کے بارے میں سمجھتا تھا کہ وہ تعبیر کا علم جانتے ہیں، عقل مند ہیں، ان کو سب کو جمع کیا، کہا میں نے خواب دیکھا ہے، اس نے مجھے بڑا پریشان کر رکھا ہے۔ خواب میں میں نے دیکھا کہ 7 موٹی موٹی گائیاں ہیں، وہ 7 پتلی پتلی گائیوں کو 7 پتلی گائیاں 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور پھر میں نے کیا دیکھے ہیں 7 خوشے جو سرسبز و شاداب ہیں، اور کئی خوشے ایسے دیکھے ہیں جو خشک ہیں۔ اس خواب کا کیا مطلب ہے مجھے بتاؤ اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو۔ آیت نمبر 44 قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ سرداروں نے، اضغاث احلام، احلام خواب، حلم کی جمع ہے، اضغاث جمع ہے ضغثن کی، کس کی؟ ضغثن کی، ان کے ضاد غین سا۔ علماء لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں، اس لفظ کے معنی میں، کہ اگر آپ اپنے ہاتھ سے زمین سے گھاس وغیرہ کیا کریں، نکالیں، تو اس میں کئی چیزیں آئیں گی، سب ایک جیسی نہیں ہوں گی، بنیادی طور پہ کوئی ایک چیز ہوگی، کوئی ایک فصل ہوگی، کوئی چیز ہوگی، لیکن ساتھ دوسرے تنکے بھی آئیں گے، تو یہ کیا ہو گیا؟ منتشر قسم کے بکھری ہوئی چیزیں ہوں گی، خلطمل چیزیں ہوں گی۔ تو یہی لفظ یہاں پہ بولا گیا اضغاث احلام، یعنی کہ انہوں نے کہا، اچھا یہاں پہ اضغاث سے پہلے لفظ مقدر ہوگا ہیا، کہ یہ خواب جو آپ نے دیکھا ہے ہیا اضغاث احلام، یہ کیا ہے؟ یہ پریشان بات، یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں۔ احلام خواب، اضغاث پریشان، یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں۔ پریشان سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ پریشان سے مراد وہ معنی نہیں ہے جو عام طور پہ ہم لیتے ہیں، ہاں پریشان سے مراد ہے منتشر، پراگندہ، بکھری ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، وما، اور نہیں، نحنو ہم، بتأویل الاحلام، ایسے خوابوں کی تعبیر، احلام خواب، تعبیر تعبیر، اور نہیں ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بعالمین، جاننے والے۔ عالمین جمع ہے کس کی؟ عالمن کی، عالمن ایک جاننے والا، عالمین سب جاننے والے۔ عالمین سے پہلے با ہے زائدہ، با ہے زائدہ، اور یہ آئی ہے ما کے معنی کی تاکید کے لیے۔ ما کا معنی کیا تھا؟ نہیں، تو اب کیا معنی ہو گیا با کے ساتھ ملا کے؟ ہم ہرگز نہیں ہیں ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے۔ گویا کہ انہوں نے سارا معاملہ اپنے اوپر لینے کے بجائے بادشاہ کے اوپر ڈال دیا۔ یہ نہیں کہا کہ بھائی بادشاہ سلامت، یہاں پہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، خوابوں کی تعبیر تو ہم جانتے ہیں لیکن یہ خواب کی تعبیر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، بلکہ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ خواب ہے ہی نہیں، یہ ایسے خوابوں میں جو بکھرے ہوئے چیزیں ہوتی ہیں منتشر قسم کی، یہ وہ چیزیں ہیں۔ آیت نمبر 45 وقال، اور کہا، الذی، اس شخص نے، نجا، جو رہا ہوا، جس نے نجات پائی، منہما، ان دونوں میں سے، وذکرا، اور اسے یاد آیا، وذکرا اسے یاد آیا، بعد امت، ایک وقت کے بعد، امہ کا معنی یہاں پہ کیا؟ ایک وقت، اور اذکرا اصل میں کیا تھا؟ اذکرا، تو پھر کیا کیا گیا؟ تا کو دال سے بدل دیا گیا، اور پھر دال کو بھی دال سے، تو ادغام ہو گیا۔ وذکرا، اور اسے یاد آیا ایک عرصے کے بعد، کسے؟ اس آدمی کو کہا، اس آدمی نے جس نے نجات پائی ان دونوں میں سے، اور اسے یاد آیا بعد امت، ایک عرصے کے بعد، کیا کہا اس نے؟ انا، کہ میں، انبیو، بتاؤں گا، کم، تمہیں، بتعبیرہ، اس خواب کی تعبیر کے بارے میں، فارسلون، پس، ارسلو، تم بھیجو، نی، مجھے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کیا کہ بادشاہ کا خواب یہ آدمی بھی سن رہا تھا، یہ ساقی جو ہے جس کی ڈیوٹی ہے بادشاہ کو پلانے کی، اور جب اس نے خواب سنا بادشاہ سے تو پھر اس کو یاد آیا ایک عرصے کے بعد، کیا یاد آیا؟ یوسف ہوا کرتا تھا جیل میں، جس نے ہمارے خواب کی تعبیر بیان کی تھی، تو یہ خواب اس کے پاس لے جانا چاہیے۔ تو کہنے لگا جی میں آپ لوگوں کو اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا، اور آپ دیکھیے یہ نہیں کہا کہ جیل میں ایک آدمی ہے اس کا نام یوسف ہے وہ بتائے گا، نہ، اپنی طرف، اپنی، میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، بس آپ ذرا مجھے یہاں سے چھٹی دیں، کچھ وقت دیں، چھٹی دیں، اور میں انشاءاللہ تو میں کہہ رہا ہوں، اس نے کیا کہا ہوگا، بہرحال میں آ کے آپ کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔
یوسف، واقعی کیا کہہ رہے ہیں؟ یوسف، یوسف ایھا الصدیق، اے بہت ہی سچے انسان۔ اچھا، قرآن کریم چونکہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، افسانے کی کتاب نہیں ہے، کوئی ناول نہیں ہے، قرآن کریم نے مختلف واقعات بیان کیے ہیں، لیکن قرآن کریم ان واقعات میں سے اتنا حصہ بیان کرتا ہے جس میں ہمیں کوئی فائدہ ملے، کوئی عبرت ملے، کوئی درس ملے۔ اب یہاں پہ قرآن کریم نے یہ بیان نہیں کیا کہ پھر وہ گیا اور جیل میں گیا، جیل والوں سے کہا کہ میں بادشاہ کا خاص آدمی ہوں، مجھے فلاں سے ملنے دو، وغیرہ وغیرہ، سب باتیں مذکور نہیں ہیں۔ اب بس پہنچ گیا ہے، آ کے کیا کہہ رہا ہے؟ یوسف، اے یوسف، یعنی کہ یوسف اصل میں کیا ہوگا؟ یا یوسف، اے یوسف ایھا الصدیق، اے بہت ہی سچے انسان، افتی، تو بتا، نا ہمیں، فی 7 بقرات سمان، ایسی 7 موٹی گائیوں کے بارے میں، 7 بقرات، گائیاں، سمان موٹی، ایسی 7 موٹی گائیوں کے بارے میں بتا، یاکلہن، جن کو کھا رہی ہے، 7 عجاف، 7 دبلی پتلی گائیاں، و7 سنبلات خضر، اور بتا ہمیں 7 سرسبز و شاداب خوشوں کے بارے میں، وأخرى یابسات، اور دوسرے خشک خوشوں کے بارے میں، لعلی، لعل کا معنی یہاں پہ ہوگا تاکہ، تعلیل کے لیے، تاکہ، یا میں، تاکہ میں ارجع، واپس جاؤں، الی الناس، لوگوں کے پاس، لعلہم، تاکہ وہ یعلمون، جان لیں۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ وہ آدمی یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہے، اور دیکھیں آتے ہی معذرت نہیں کی اس نے، یہ نہیں کہا کہ یوسف تو نے ہمارے ساتھ نیکی کی تھی، احسان کیا تھا، اور میں تو بھول ہی گیا، تیرا تو کبھی تذکرہ ہی نہیں کیا بادشاہ کے پاس، میں معذرت چاہتا ہوں، نہیں، کوئی معذرت نہیں کی۔ اور یوسف علیہ السلام کا اخلاق دیکھیے، انہوں نے بھی آتے ہی اسے تانا نہیں دیا، یہ نہیں کہ اچھا اب کام پڑا دوبارہ میرے پاس آ گیا ہے، پہلے میں تم دونوں کو خواب کی تعبیر بتائی تھی اور اس کے مطابق تو رہا ہوا، تجھے سب سے زیادہ مجھے یاد رکھنا چاہیے تھا، بادشاہ کے پاس چاہیے تھا تو صبح و شام میرا تذکرہ کرتا، تو نے ایک بار بھی تذکرہ نہیں کیا، نہیں، بالکل کوئی بات نہیں۔ تو آدمی آ کے کیا کہہ رہا ہے؟ یوسف ایھا الصدیق، اے بہت ہی سچے انسان، یعنی کہ صدیق وہ جو سچا ہو، اقوال میں بھی، افعال میں بھی، اور اپنی حالت میں بھی۔ آپ ہمیں بتائیں، اچھا یہاں پہ بھی اس آدمی نے یہ نہیں کہا کہ بادشاہ سلامت کو خواب آیا ہے، یعنی کہ یہ آدمی اپنے چکروں میں ہے، یہ نہیں بتا رہا کہ بادشاہ سلامت کو خواب آیا ہے، حالانکہ اگر یہ بتائے گا تو تعبیر بتانے والے کے لیے تعبیر بتانا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا، اور زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکے گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام سمجھ گئے ہوں گے، بہرحال وہ سمجھ گئے ہوں گے خواب اس کا نہیں ہو سکتا۔ تو آخر میں آدمی کہتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں آپ بتائیں تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں، ان کے جن لوگوں کی طرف سے میں آیا ہوں، میں ان کے پاس واپس جاؤں تاکہ وہ جان سکیں اس خواب کی تعبیر کو۔ آیت نمبر 47 قال، اس نے کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، تزرعون، تم کاشت کرو گے، 7 سنین، 7 سال، 7 ایئر، دأبن، پیدر پہ، لگاتار، دأبن یہ حال ہے تزرعون سے، یعنی کہ دائبین کے معنی میں، فما، پس جو، ما کا معنی جو، موصولہ، پس جو، حسد تم کاٹو گے، 7 سال کاشت کرو گے، پس جو تم کاٹو گے، فذروہ، فا کا معنی پس، ذرو، تم چھوڑ دینا، ہو اس کو، فی سنبلہ، اس کے خوشوں میں، اس کے خوشے میں، الا قلیلا، سوائے تھوڑی سی اس مقدار کے، مما تاکلون، اس میں سے جو تم کھاؤ گے۔ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں، اور خواب کی تعبیر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم 7 سال مسلسل بہترین کاشت کرو گے، خوشحالی کا زمانہ ہوگا، زمین بہت زیادہ فصل اگائے گی۔ یہ ہو گئی 7 موٹی گائیاں، 7 سال مسلسل تم کاشت کرو گے، یہ کیا ہوگی؟ 7 موٹی گائیاں، ان کی تعبیر۔ پھر یہ کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ان 7 سالوں میں
علاج بھی بتا رہے ہیں، ساتھ ہی خواب کی تعبیر بھی بتا رہے ہیں، علاج بھی بتا رہے ہیں۔ تم نے ان 7 سالوں میں کیا کرنا ہے، تم جو بھی فصل کاٹو گے تم نے دانوں کو خوشوں میں رہنے دینا ہے، باہر نہیں نکالنا، تاکہ وہ محفوظ رہیں، سیف رہیں، کیڑا ان کو نہ کھائے، کیڑا ان کو نہ لگے۔ ہاں وہ تھوڑی سی مقدار جو تمہیں کھانے کی لیے جس کی ضرورت پیش آئے اس کے دانے تم نکال لینا، لیکن باقی جو مقدار ہے فصل کی اس کو خوشوں میں اسی طرح رہنے دینا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کئی ہزار سال پہلے ہی بتا دیا کہ گندم کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 48 ثم یاتی من بعد ذالک، پھر آئیں گے من بعد ذالک، اس کے بعد، ان کے بعد، کن کے بعد؟ ان 7 سالوں کے بعد کیا آئیں گے؟ 7 سال شداد، بہت سخت، شدید کی جمع شداد، بہت سخت، یاکلنا، یہ کھا جائیں گے، یہ 7 سال جو ہیں سخت جو ہے یہ کھا جائیں گے، ما قدمتم لہن، وہ اس چیز کو جو تم نے ذخیرہ کر رکھی ہوگی، لہن ان سالوں کے لیے، الا قلیلا، سوائے اس تھوڑی سی مقدار کے، مما تحسنون، اس میں سے جس کو تم محفوظ رکھو گے۔ یہاں پہ یوسف علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ 7 خوشحالی کے سال جب ختم ہو جائیں گے پھر 7 شدید ترین سال آئیں گے، قحط والے، جب زمین فصل نہیں پیدا کرے گی۔ اور ان 7 سالوں کو کیا کہا گیا خواب میں؟ یہ وہ دبلی گائیاں ہیں جنہوں نے موٹی گائیوں کو کھانا ہے، یعنی کہ پہلے 7 سالوں میں جو کچھ ذخیرہ کیا تھا گندم کا، غلے کا، یہ 7 سال اس غلے کو کھا جائیں گے۔ تو کہتے ہیں یاکلنا، یہ 7 سال کھا جائیں گے، ما قدمتم لہن، ان غلوں کو اور غلے کی اس مقدار کو جو تم لوگوں نے پہلے سے جمع کر رکھی ہوگی۔ البتہ تھوڑی سی مقدار وہ بچ جائے گی جس کو تم سنبھال کر رکھو گے، ذخیرہ کر کے رکھو گے، کس لیے؟ تاکہ یہ بیج کے طور پہ بعد میں کام آئے۔ الا قلیلا مما تحسنون، سوائے تھوڑی سی مقدار کے جس کو تم بیج کے طور پہ محفوظ رکھو گے تاکہ اگلے سالوں میں پھر وہ کام آئے۔ یہاں پہ 1-2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب ہوگا۔ ایک تو وہ حدیث بخاری شریف کی جس میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہ آپ قریشیوں سے مایوس ہو گئے یہ دعا کی تھی، اللہم اکفنیہم بسبع کسبع یوسف، اے اللہ ان پہ قحط سالی کے 7 سال ایسے بھیج جیسے یوسف علیہ السلام کی قوم پہ آئے تھے۔ اور پھر وہ قحط سالی میں مبتلا ہوئے، قحط سالی میں اس قدر مبتلا ہوئے کہ ہڈیاں تک کھا گئے، مردوں کی ہڈیاں کھا گئے، اور بھوک کی وجہ سے اتنا برا حال ہوا کہ آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے تو انہیں دھواں نظر آتا تھا، حالانکہ دھواں نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے دھواں نظر آتا تھا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے پاس ان کا وفد آیا علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ سے کہا کہ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ یہ عذاب ٹال لے، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ہٹا لیا، لیکن وہ اپنے وعدے پہ پورے نہیں اترے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے علیہ السلام، کہ اے اللہ ان پہ قحط سالی کے 7 سال بھیج جیسے یوسف علیہ السلام کی قوم پہ آئے تھے۔ دوسری حدیث کہ یہاں پہ یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے خوشحالی کے 7 سالوں میں تھوڑا سا کھانا ہے، قلیلا مما تاکلون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو تھوڑا کھانا چاہیے، زیادہ کھانے کا فائدہ نہیں، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ یعنی کہ اس کے نقصانات 2 طرح ہیں، صحت کے لحاظ سے بھی اور دین کے لحاظ سے بھی۔ جو زیادہ کھائے گا وہ تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکے گا، وہ صحیح معنوں میں مطالعہ نہیں کر سکے گا۔ اور یہاں پہ حدیث ہے اللہ کے نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام، ترمذی شریف میں آتی ہے کہ پیٹ کے کتنے حصے کر لیں؟ 3 حصے، ایک حصہ کھانا کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی پینے کے لیے، اور ایک حصہ خالی سانس لینے کے لیے۔ لیکن ہم تقریباً سارے حصے ہی کھانے سے بھر لیتے ہیں۔
آیت نمبر 49 ثم پھر یاتی آئے گا من بعد ذالک ان کے بعد، کن کے بعد؟ ایک 1 سالی کے 7 سالوں کے بعد کیا آئے گا؟ عام ایک ایسا سال فیہ جس میں یغاث الناس لوگوں پہ بارش برسائی جائے گی، وفیہ اور جس میں یاسرون وہ نچوڑیں گے۔ اچھا ایک تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو آخری آیت ہے، یہ جو آخری گفتگو ہے یوسف علیہ السلام کی، یہ انہوں نے ان کو اضافی فائدہ دیا ہے، خواب میں یہ چیز نہیں تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کہاں سے معلوم کی؟ عقل مند تھے، اللہ نے علم دیا ہوا تھا، بڑے حکیم شخص تھے۔ بھی جب خواب آیا کہ پہلے 7 سال کیا ہوں گے؟ خوشحالی کے، پھر 7 سال ہوں گے کس کے؟ کہسالی کے۔ اس کا مطلب ہے کہسالی کے 7 ہیں، 8 نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اگلا سال کیا ہوگا؟ پھر خوشحالی کا ہوگا۔ تو اس لیے کہتے ہیں پھر اس کے بعد 1 سال ہوگا جس میں لوگوں پہ بارش برسائی جائے گی، اور اس میں وہ نچوڑیں گے۔ کیا نچوڑیں گے؟ مختلف پھلوں کو، یعنی کہ پھل ہوگا بہت زیادہ، جوس بن رہے ہوں گے، جوس نکالا جا رہا ہوگا، کوئی انگور کا نکال رہا ہوگا، کوئی زیتون کا نکال رہا ہوگا، کوئی سرسوں کا تیل نکال رہا ہوگا، تو لوگ نچوڑیں گے، پھر بیج نچوڑیں گے، پھل نچوڑیں گے، یعنی کہ فراوانی ہوگی غلے کی، پھل کی اور میوہ جات کی۔ یہ جو خواب بادشاہ کو آیا ہے، یہ خواب بھی یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ کا ایک انعام تھا، تاکہ بادشاہ کو پتہ چلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ خواب آیا تو وہ آدمی جیل میں آیا، قید خانے میں آیا، اور پھر خواب کی تعبیر بتائی۔ اب بادشاہ نے کہا یہ خواب کی تعبیر تجھے کس نے بتائی ہے؟ اس کو بتانا پڑا کہ یہ ایسا ایک آدمی ہے، قید خانے میں ہے۔ بادشاہ تک ساری خبر پہنچی، تو بادشاہ نے کہا اس آدمی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ پڑھیے آیت نمبر 50 وقال اور کہا الملک، کس نے؟ بادشاہ نے، ائتونی بہ، اچھا ائتو تم آؤ، لیکن ائتونی کے بعد با آ رہی ہے، آگے بات آ دیا، کیا معنی کیا ہوگا؟ تم لاؤ، نی میرے پاس، ائتونی بہ میرے پاس لاؤ، بہ اس آدمی کو، یعنی کہ جس نے خواب کی تعبیر بتائی ہے۔ فلما پس جب جا آیا ہو اس کے پاس، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے پاس، الرسول قاصد پیغام لانے والا، قال تو اس نے کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، ارجع واپس جاؤ، الی ربک اپنے مالک کی طرف، اپنے بادشاہ کی طرف، فاسألہ پس اس سے پوچھو، فاسألہ 3 الفاظ ہیں، فا پس اور اسأل سوال کرو، پوچھو ہو اس بادشاہ سے، فاسألہ پس اس سے پوچھو، ما کیا ہے، بال النسوہ ان عورتوں کی حالت، بال حالت، النسوہ عورتیں، کیا حالت ہے ان عورتوں کی، اللاتی جنہوں نے قطعنا بری طرح کاٹ لیے تھے، ایدیہن اپنے ہاتھ، انا بے شک، ربی میرا رب، بکیدہن ان کی چال کو، علیم بخوبی جاننے والا، اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اب بادشاہ نے کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس لے کر آؤ، بادشاہ اس آدمی سے ملنا چاہتا ہے۔ تو جب قاصد پہنچا بادشاہ کا، اور اس نے کہا جی نکلیں، بادشاہ نے آپ کو بلا لیا ہے، اب کوئی اور آدمی ہوتا تو فوراً نکلتا وہاں سے، لیکن یہ تھے یوسف علیہ السلام، کہا نہیں ایسے میں نہیں جاؤں گا، پہلے پتہ چلے کہ مجھے جس وجہ سے قید خانے میں ڈالا گیا کیا وہ وجہ درست تھی۔ میرے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ میں نے عزیز مصر کی بیوی سے نعوذ باللہ ناجائز تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، یا باقی عورتوں کے بارے میں انہوں نے میرے اوپر یہ تہمت لگائی ہے، تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ میں مجرم ہوں یا نہیں، ایسے میں باہر نہیں آؤں گا۔ تو کہا ارجع الی ربک، واپس جاؤ اپنے مالک کی طرف، اپنے بادشاہ کی طرف، اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کی کیا حالت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ اچھی طرح کاٹ لیے تھے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر مجھے قید خانے میں، جیل میں اتنا عرصہ رہنا پڑتا جتنا عرصہ یوسف علیہ السلام رہے تھے، اور پھر میرے پاس کوئی قاصد آتا کہ آؤ، تو میں فوراً نکل کھڑا ہوتا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے صبر کی،
کہ دیکھیں انہوں نے کتنا صبر کیا ہے، کیونکہ نبی ہیں، انہوں نے آ کے دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، تو پہلے نبی کا کردار واضح ہونا چاہیے کہ نبی صاف ستھرا ہے، اس کے یعنی کہ زندگی میں کوئی داغ دبا نہیں ہے، اس کے کردار میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ میرا رب جو ہے ان عورتوں کی فریب کو، ان کے مکر کو، ان کی چالوں کو بخوبی جاننے والا ہے، لیکن بادشاہ کے پاس جاؤ اور بادشاہ سے کہو کہ وہ مجھے بتائیں کہ کیا صورتحال تھی۔ آیت نمبر 51 قال، اس نے کہا، کس نے؟ بادشاہ نے۔ دیکھیے قرآن کریم افسانے کی کتاب نہیں ہے، اگر یہاں پہ کئی ڈرامے بن سکتے تھے، کئی فلمیں بن سکتی تھیں کہ جناب پھر وہ کیا ہوا، وہ آدمی واپس گیا اور بادشاہ حیران رہ گیا کہ بھی یوسف علیہ السلام نہیں آئے، کیوں نہیں آئے، اتنے سالوں سے ایک آدمی جیل میں ہے، میں بلا رہا ہوں، ایک قید خانے سے نکلنا اور ایک بادشاہ بلا رہا ہے، پھر نہیں آیا، بھائی کیا وجہ ہے؟ ان کی بڑی تفصیلات بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن نہیں، قرآن اتنی بات بیان کرتا ہے جس میں ہمیں کچھ سبق ملے۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا لیا۔ قال، بادشاہ نے کہا، ماں کیا ہے خطب کننا، تمہاری حالت، کیا تمہاری حالت تھی، کیا تمہارا معاملہ تھا؟ کننا تمہارا، خطب معاملہ، حالت صورتحال، ماں کیا تمہارا معاملہ تھا، عید جب راوتنا تم نے ورغلایا، تم نے پھسلایا، یوسف کو، عن نفسی ہی، اس کے نفس کے بارے میں، قلنا وہ کہنے لگیں، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما نہیں، علمنا ہم نے جانی، علیہ اس پہ، کس پہ؟ یوسف پہ، من سوء کسی قسم کی کوئی برائی، من زائدہ ہے تاکید کے لیے، کسی قسم کی کوئی برائی۔ قالت کہا، امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیگم نے، وائف نے، الآن اب، حسا واضح ہو چکا، الحق حق، انا میں نے، راوتہ اس کو پھسلایا، عن نفسی اس کے نفس کے بارے میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ یوسف، لَمِنَ الصَّادِقِينَ البتہ سچوں میں سے ہے، لام کا من البتہ، من کا من سے، الصادقین سچے، الصادقین جمع ہے کس کی؟ صادقون کی۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا لیا جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، اور بادشاہ نے کہا بھی تمہارا کیا معاملہ تھا، اور دیکھیں بادشاہ تحقیق کر چکا ہے معاملے کی، پہلے ان عورتوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے پہلے بادشاہ خود معاملے کی تحقیق کر چکا ہے اور اسے یقین ہو چکا ہے کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اس لیے ان عورتوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے ورغلایا تھا یوسف کو، تم نے پھسلایا تھا یوسف کو، تم نے اسے گناہ پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ عورتیں آگے سے کہنے لگیں، کون سی عورتیں؟ جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ہم نے یوسف میں کوئی عیب نہیں پایا، نہ اس نے گناہ کی کوشش کی، نہ گناہ کا ارادہ کیا، نہ اپنا کو ہاتھ بڑھایا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اچھا اب بولی کون؟ عزیز مصر کی بیوی، پہلے وہ عورتیں بولی ہیں جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، اور ظاہر ہے کہ عزیز مصر کی بیوی ہاتھ کاٹنے والوں میں شامل نہیں تھی، اب یہ بولی ہے، اب یہ ان کی باتیں سن کے کہتی ہے بھی اب تو حق بات واضح ہو گئی، اب میں چھپا نہیں سکتی، اب مجھے بھی حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا، تو میں حقیقت کا اعلان کرتی ہوں کہ میں نے اس کو ورغلایا تھا، اس نے مجھے نہیں ورغلایا تھا، اور یوسف سچا ہے۔ یوسف کیا ہے؟ سچا ہے، اپنی اس بات میں جو اس نے کہی تھی میرے خامند کو کہ اس نے ورغلایا ہے، وہ سچا تھا۔ آیت نمبر 52 ذالک، یہ، لیعلم، تاکہ وہ جان لے، یہ فی الحال اس موضوع پہ بات نہیں کرتے کہ کون، یہ ابھی دوبارہ تفسیر میں بتاؤں گا، ذالک یہ، لیعلم تاکہ وہ جان لے، انی کہ بے شک میں نے، لم اخن خیانت نہیں کی، ہو اس کی، بالغیبی اس کی عدم موجودگی میں، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، لا یہدی نہیں کامیاب کرتا، نہیں چلنے دیتا، کید الخائنین خیانت کرنے والوں کی چال کو، خیانت کرنے والوں کی چال کو۔
اس آیت کی کیا تفسیر ہے ذرا دھیان سے، یہاں مجھے آپ کی توجہ چاہیے ہوگی. اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت نمبر 52 یہ بھی گفتگو عزیز مصر کی بیوی کی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ گفتگو یوسف علیہ السلام کی ہے. ٹھیک ہو گیا. امام طبری اور امام ابن ابی حاتم دو بڑے تفسیر کے امام ہیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں جو کچھ لکھا ہے اور جو علماء تفسیر کے اقوال لکھے ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا کلام ہے. لیکن امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم، امام ابن کثیر، ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ عورت کا کلام ہے، یہ یوسف علیہ السلام کا کلام نہیں ہے. اچھا، پہلے دلائل کس کے؟ ابن تیمیہ، ابن القیم اور ابن کثیر کے. ان کی بات کے دلائل کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس آیت سے پہلے دیکھیں گفتگو کون کر رہی ہے؟ عورت کر رہی ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے بھی گفتگو اسی کی ہے، آگے بھی گفتگو اسی کی ہے، اس کی گفتگو جاری ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہوا. دوسرے نمبر پہ بادشاہ کی اس مجلس میں یوسف علیہ السلام تو موجود نہیں تھے، وہ تو ابھی قید خانے میں ہیں، انہوں نے کہاں سے گفتگو کر لی؟ تیسرے نمبر پہ اگر آپ یہ ضمیریں دیکھیں تو ضمیروں کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ ضمیر کدھر جائے؟ اس عورت کی طرف جائے، یعنی کہ عورت گفتگو کر رہی ہو، پھر ہی ضمیریں ایک جیسی رہیں گی، ورنہ ضمیروں میں انتشار پیدا ہوگا. اب دیکھیے ہم اس قول کے مطابق تفسیر کرتے ہیں. ذالک یہ اب ہم تفسیر کر رہے ہیں ابن تیمیہ، ابن القیم، ابن کثیر کے قول کے مطابق کہ گفتگو یہ کس کی ہے؟ عورت کی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ ذالک یہ، یعنی کہ یہ جو میں نے اعتراف کیا ہے، یہ جو میں نے اعلان کیا ہے، یہ کیوں اعلان کیا ہے؟ ذالک یہ لیعلم، تاکہ وہ جان لے. کون جان لے؟ یوسف. کون جان لے؟ یوسف علیہ السلام. انی، کہ بے شک میں نے، لم اخنہ، میں نے اس کی خیانت نہیں کی، بالغیبی، اس کے عدم موجودگی میں. یعنی کہ ٹھیک ہے پہلے میں نے تہمت لگائی تھی اس کے اوپر، لیکن اب میں نے، جب بادشاہ نے ابھی سوال کیا ہے تو اب میں نے کوئی خیانت نہیں کی، صحیح بات بتا دی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے، مجھے احساس ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو چلنے نہیں دیتا، ان کی چال کو اللہ کامیاب نہیں ہونے دیتا، بالآخر ان کی چالیں ناکام ہو جاتی ہیں، اور اب میری چالیں ناکام ہو گئی ہیں. اچھا، یہ پہلا قول ہے، یعنی کہ گفتگو کون کر رہی؟ عورت. اور اس کے مطابق لیعلم کا فاعل کون بنا؟ یوسف علیہ السلام. اسی قول کے مطابق کہ گفتگو عورت کر رہی ہے، اسی قول کے مطابق لیعلم سے مراد اس عورت کا خاوند بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اب دیکھیں کیا ہوگا. ذالک، یہ اقرار اس لیے، یہ اعتراف اس لیے، لیعلم، تاکہ وہ جان لیں کہ میرا خاوند جان لے کہ انی لم اخنہ بالغیبی، میں نے اس کی عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی، میرے خاوند کو پتہ چل جائے کہ ٹھیک ہے میں نے ورغلانے کی کوشش کی تھی، میں مان گئی ہوں، لیکن جرم ہوا نہیں ہے، میں پاک دامن ہوں. کوشش کی تھی میں نے، ارادہ میں نے کیا تھا، لیکن میرے خاوند کو پتہ ہونا چاہیے کہ باقاعدہ میں نے بدکاری کی نہیں ہے، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کے عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. اچھا، لیعلم کا فاعل یوسف علیہ السلام ہے یا خامد ہے؟ اس میں سے راجح یوسف علیہ السلام ہی ہے، کیونکہ گفتگو پیچھے ان کے بارے میں ہو رہی ہے، خامد کا تذکرہ پیچھے موجود ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا گفتگو کیسے ہو رہی، پیچھے دیکھیں، آپ پیچھے سے شروع ہو جائیں. وہ عورتیں کہہ رہی جنہوں ہاتھ کاٹے تھے کہ حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس آدمی کے اوپر کوئی برائی نہیں جانی. علیہ سے مراد کون؟ یوسف علیہ السلام. ضمیر کی طرف جا رہی ہے یوسف علیہ السلام طرف. آگے دیکھیں، عزیز مصر کی بیوی نے کہا الآن حصص الحق انا راودتہ، میں نے اس کو ورغلایا تھا. ضمیر کی طرف جا رہی ہے یوسف علیہ السلام کی طرف. عن نفسہ، اس کے نفس کے بارے میں یوسف علیہ السلام. وانہ لمن الصادقین، یوسف علیہ السلام. ذالک لیعلم، یہ بھی یوسف علیہ السلام، تاکہ وہ جان لیں کہ انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. اچھا، اب آپ ان کی طرف آ جائیں
اچھا اگلی آیت بھی اس کے مطابق ذرا آپ سیکھ رہے ہیں. اگلی آیت بھی کہ گفتگو کون کر لی؟ عورت. آیت نمبر 53 اور کہہ رہی ہے وما اور نہیں ابرئ میں پاک قرار دیتی نفسی اپنی جان کو، ان النفس بے شک النفس نفس لامارۃ لام کا معنی البتہ یقیناً امارہ بہت حکم دینے والا ہے، بہت ترغیب دینے والا ہے، بالسوء برائی کی، الا سوائے اس کے ما جس پہ رحیمہ رحمت کرے ربی میرا رب، انا بے شک ربی میرا رب میرا مالک غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت مہربان ہے. اب اس آیت کی تفسیر کیا ہوگی کہ عورت نے اعلان کر دیا کہ میں نے یوسف کو ورغلایا تھا، لیکن یوسف کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کی خیانت اس کی عدم موجودگی میں نہیں کی، اور میں اپنے آپ کو پاکیزہ قرار نہیں دیتی. انسان کے ذہن میں برائیاں آتی ہیں، ہر انسان کا ذہن جو ہے برائی کی ترغیب دیتا ہے، بہت دیتا ہے. تو مجھے بھی میرے نفس نے برائی کی ترغیب دی اور میں نے اس کے اوپر عمل کیا. کون ہے جس کے دل میں برائی نہیں آتی؟ جس پہ رب رحم کرے. اشارہ ہے یوسف علیہ السلام کی طرف، یعنی کہ یہ یوسف ہی ہے جس کو میں نے دعوت دی گناہ کی اور اس نے کوئی دلچسپی نہیں لی، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، اس کو اللہ نے بچایا ہے. ورنہ ہر انسان کے دل میں برائیوں کا تصور و خواہش آتی ہے. اور پھر اس نے کہا کہ بے شک میرا رب بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اچھا اس تفسیر کے اوپر پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ عورت ہے تو اس نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا؟ وہ تو کافر ہے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ عورت کافر تھی، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ مشرک تھی. اور دوسرے نمبر پہ جو پرانے زمانے کے کافر ہوتے تھے ان کا بھی رب کے اوپر کسی حد تک ایمان ہوتا تھا. مشرکین مکہ کا بھی رب کے اوپر ایمان تھا، اگرچہ ساتھ شرک بھی کرتے تھے. تو یا تو یہ عورت کافر نہیں تھی، اور یا اگر کافر ہے بھی تو وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے، اگرچہ ساتھ ساتھ اوروں کو شریک کرنے والی بھی ہے. تو اس لیے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اچھا اب آپ آ جائیں ان لوگوں کی طرف جو کہتے ہیں کہ آیت نمبر 52 میں گفتگو کرنے والے یوسف علیہ السلام ہیں. تو ان کے لحاظ سے یوسف علیہ السلام کیا کہنے ہیں؟ ذالک یہ لیعلم تاکہ وہ جان لے. ہمارا اسے سوال ہوگا بھی اچانک یوسف علیہ السلام نے کہاں سے بولنا شروع کر دیا؟ مسئلہ پیدا ہو رہے ہیں نا. ذالک یہ لیعلم تاکہ وہ جان لے. کون جان لے؟ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں تاکہ اس عورت کا خامد جان لے. ان کی تفسیر کے مطابق تاکہ اس عورت کا خامد جان لے کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی تھی بالغیبی، اس کے عدم موجودگی میں. آج اس کو یقین ہو جانا چاہیے کہ میں نے، وہ میرا محسن ہے، اس نے مجھے اپنے گھر میں رکھا تھا، پالا تھا، کیسے ممکن ہے کہ میں اس کی بیوی سے برا سلوک کروں؟ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو چلنے نہیں دیتا. وما ابرئ نفسی، یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں لیکن میں اپنے نفس کو بالکل 100% پاک قرار نہیں دیتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، ہر انسان جو ہے اس کا نفس جو ہے وہ برائی کی ترغیب دیتا ہے. الا ما رحم ربی، لیکن جس کے اوپر رب کی رحمت ہو جائے وہ محفوظ رہتا ہے، یعنی کہ میرے اوپر رب کی رحمت ہوئی ہے اور بے شک میرا رب بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. تو بہرحال یہ دو قول ہیں، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میرا رجحان اسی قول کی طرف ہے جدھر امام ابن تیمیہ گئے ہیں، امام القیم گئے ہیں، امام ابن کثیر رحمہ اللہ گئے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 54 کی طرف، 54. وقال، اور کہا، الملک، کس نے؟ بادشاہ نے، ائتونی بہ، میرے پاس اس کو لے کر آؤ. یعنی کہ یوسف علیہ السلام ابھی تک کہاں ہیں؟ جیل میں ہیں. اس سے بھی پتہ چلا کہ آیت نمبر 52 میں گفتگو کرنے والی کون ہے؟ عورت ہے. بادشاہ نے کہا ائتونی بہ، اس کو میرے پاس لے کر آؤ. استخلصہ، میں اس کو خاص کر لوں، اچھی طرح خاص کر لوں، لنفسی، اپنے نفس کے لیے. یعنی کہ میں اس آدمی کو کسی اور کے قریب نہیں جانے دوں گا. اتنا شاندار آدمی، یعنی کہ علم اس کا دیکھو، خواب کی تعبیریں بتا رہا ہے، اور پھر یہ دیکھو کہ جناب اللہ وہ اتنے سال بیچارہ جیل میں رہا ہے،
اور بلا وجہ رہا ہے، اور وہاں پہ بھی اس کی رپورٹ بڑی اچھی آئی ہے، اس کی فائل وہاں کی بھی بڑی شاندار ہے، تو اس آدمی کو میرے پاس بھیجو، اس کو لے کر آؤ، استخلصو، میں اس کو خاص کر لوں، لنفسی، اپنے نفس کے لیے۔ فلما، پس جب، کلم، اس نے کلام کیا اس سے، گفتگو کی اس سے، کس نے؟ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے۔ قال، کہنے لگا، انکا، بے شک تو، الیوم، آج، لدینا، ہمارے ہاں، لدا، پاس، نہ ہمارے، ہمارے ہاں، ہمارے پاس، مکین، صاحب اقتدار ہے، صاحب مرتبہ ہے، امین، بہت قابل اعتماد ہے۔ اچھا، اس آیت کے دو حصے کر لیں۔ پہلے حصے میں تو یہ ہے کہ بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھوں گا اور اس کی جو صلاحیتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ لیکن جب اس نے گفتگو کی، اس نے کہا بھئی یہ تو میری توقع سے بھی آگے آدمی ہے۔ گفتگو کی ہوگی کہ پھر خواب کی تعبیر تو آپ نے بتائی ہے، اب یہ کیا میں کروں، یہ بڑے مشکل سال بھی آنے والے ہیں اور خوشحالی کے سال بھی آنے والے ہیں، یہ 7 سال یہ، 7 سال وہ، یہ 14 سال کیسے گزریں گے؟ تو یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو جب اس نے یوسف علیہ السلام سے ساری باتیں سنی، وہ تو حیران رہ گیا۔ اس نے کہا آج سے آپ ہمارے یہاں صاحب اقتدار ہیں، آپ حکومت کا حصہ ہیں اور قابل اعتماد ہیں، ہمیں آپ کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا 55 قال، اس نے کہا یوسف علیہ السلام نے، اجعل، تو مقرر کر دے، نی، مجھے، اعلی خزائن الارض، اس زمین کے خزانوں پہ، خزائن جمع ہے خزانہ کی، اور الارض، اس زمین، کیونکہ الف لام عہد کا، ان کے پوری دنیا تو نہیں ہو سکتا نا، یہ مصر یعنی کہ اس زمین کے خزانوں پہ مجھے مقرر کر دے، انی، بے شک میں، حفیظ، بہت حفاظت کرنے والا ہوں، علیم، بہت علم رکھنے والا ہوں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام تو عہدہ مانگ لی ہے، جبکہ ہمارے نبی نے کہا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ ہم اس کو عہدہ نہیں دیں گے جو عہدہ مانگے گا، اور عہدہ مانگنا منع ہے، نہیں مانگنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام تو مانگ لیا ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے نہیں مانگا، وزارت دی جا رہی ہے، وہ بس کہہ رہے ہیں کہ یہ والی وزارت مجھے دیں۔ بادشاہ پہلے اعلان کر چکا ہے کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا مجھے اقتدار چاہیے، یہ کہا ہے کہ اگر آپ مجھے اقتدار میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے یہ ڈیوٹی دیں، مجھے یہ وزارت دیں، یہ والی منسٹری مجھے دیں آپ، یعنی کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، یہ مطلب ہے ان کا۔ انہوں نے عہدہ مانگا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر مانگا بھی ہو تو وہ مانگ سکتا ہے جس کو پتا ہے کہ میں صلاحیت رکھتا ہوں، نبی سے آگے کون ہوگا؟ تو آج بھی اگر کوئی ایسا عہدہ ہے جس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عہدہ میرے پاس تجربہ ہے، میں نے اس کی ڈگری لی ہوئی ہے، میرے پاس، میں نے پہلے بھی یہ کسی جگہ میں نے اس موضوع پہ کام کیا ہوا ہے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں اور اللہ کی مدد سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی اگر آپ نہ سمجھے تو مجھے دے دیں، میں سنبھال لوں گا اس کو۔ تو قال اجعلنی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے مقرر کر دیں، علی خزائن الارض، زمین کے، اس زمین کے خزانوں پہ، انی حفیظ، میں حفاظت کرنے والا ہوں، کس کی؟ خزانے کی، مال کی، وہ گندم جو آئے گی اور یہ سارے مسائل میں حل کر لوں گا، علیم، میں اس فن میں ماہر ہوں۔ علیم کا مطلب ہے کہ یہ ان معاملات میں میں ماہر ہوں۔ ہماری 2 آیتیں رہ گئی آج کے درس کی، آیت نمبر 56 وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، مکننا، ہم نے جگہ دی، ہم نے اقتدار دیا، لیوسف، یوسف کو، فی الارض، اس زمین میں، یتبوأ، وہ جگہ پکڑتا تھا، منہا، اس میں سے، حیث، جہاں، یشاء، وہ چاہتا تھا، نصیب، ہم پہنچاتے ہیں، برحمتنا، اپنی رحمت، من نشاء، جس کو چاہتے ہیں، ولا نضیع، ہم ضائع نہیں کرتے، اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کے اجر کو۔ اس آیت کی تفسیر اللہ تعالی نے بتایا کہ ہم نے اسی طرح یوسف کو اس زمین میں جگہ دی، اقتدار دیا۔ کس طرح؟ کہ جس طرح ہم نے ان کو جیل سے نکالا، قید خانے سے نکالا، اسی طرح ہم نے ان کو اقتدار بھی دیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری قدرت دیکھیں آپ لوگ، کہ جس کو کنویں میں ڈالا گیا تھا اس کو ہم نے مصر کے بہت بڑے آدمی کے گھر میں اور محل میں پہنچا دیا۔
وہاں سے قید خانے میں ڈالا گیا تو ہم نے اقتدار کی کرسی پہ پہنچا دیا. تو یہ ہے اللہ کی قدرت. اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں اقتدار دیا, اور اس میں اللہ نے سبب کس کو بنایا؟ خواب کو. خواب کا علم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. اور اس آدمی کے ذہن میں کس نے ڈالا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر خواب کی تعبیر پوچھی جائے؟ اللہ نے. اب کیا صورتحال تھی کہ وہ اس زمین میں جہاں چاہتا تھا جگہ پکڑتا تھا, یعنی کہ پورے مصر میں یوسف علیہ السلام کا حکم چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جس پہ چاہتے ہیں اپنی رحمت اسی طرح کرتے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی جب ہم کسی کو نوازنے پہ آئیں. تو سارے معاملات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو انسان اسباب اختیار کرے, لیکن اصل بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پہ. اللہ دینے پہ آئے, دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی, اور اللہ روک لینے پہ آئے, دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی. لیکن اللہ نے اپنا اصول بتا دیا, وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, جو نیکوکار ہوں ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے. ان کو اجر مل کر رہتا ہے, چاہے دنیا میں ملے چاہے آخرت میں مل کر رہتا ہے. ایت نمبر 57 وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ, اور البتہ آخرت کا اجر, لام کا معنی البتہ یقیناً, اور البتہ آخرت کا اجر خیر, زیادہ بہتر ہے, للذین, ان لوگوں کے لیے, لام الگ الذین الگ, ان لوگوں کے لیے, آمنوا, جو ایمان لائے, وکانوا یتقون, اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں یا تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ابھی یوسف علیہ السلام کو دنیا کا اجر ملا ہے, اور جو آخرت میں اجر ملے گا, جو آخرت میں انعام ملے گا, وہ تو اس سے کہیں بہتر ہے. اور سارے ایمان لانے والے متقی یاد رکھیں کہ جو ان کو اجر و ثواب آخرت میں ملنے والا ہے وہ دنیا سے کہیں بہتر ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح پوری زندگی قرآن کریم سیکھنے کی توفیق دے, بار بار ایسی مجالس میں حاضر ہونے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ان مجالس کو قبول فرمائے. اس میں جو کمیاں کوتاہیاں تھیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ ہمارے روزے, ہمارا قیام قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پہ رحم فرمائے, اور امت مسلمہ کو توحید پہ آنے کی توفیق دے. شرک و بدعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے, اور جن مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کی مدد فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے. کفر اور اہل کفر کو اللہ تعالیٰ ذلیل فرمائے. انشاءاللہ آئندہ درس پھر عید کے بعد ہوگا, اعلان کر دیا جائے گا. ہفتے میں ایک بار تفسیر کا درس ہوا کرے گا, ایک دن حدیث کا درس ہوا کرے گا عمدۃ الاحکام کا, جس میں بخاری مسلم کی حدیث ہیں, ایک دن عقیدہ واسطیہ کا درس ہوا کرے گا, عقیدے کی کتاب ہے, اور ایک دن فقہ کا درس ہوا کرے گا در البحیہ کا, اور ایک دن کتاب الفوائد کا. انشاءاللہ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ان دروس کا حصہ بنیں, کتاب لے کر بیٹھیں, آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور یہ واٹس ایپ گروپوں میں آپ شامل ہو جائیں جو ان دروس کے لیے قائم کیے گئے ہیں, اور باقی لوگوں کو بھی دعوت دیں. جو آپ کی دعوت پہ شریک ہوگا انشاءاللہ آپ کو اس کی طرف سے بھی اجر و ثواب ملے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.